کسی کی بھی علمی محنت کی جو اجرت ہوتی ہے اس کا کریڈٹ لینا، یہ علم کی دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی دوسرے کی کہی ہوئی چیز، لکھی ہوئی چیز پڑھ کر اور وہ اس کی اجرت جو ہے، اس کا کریڈٹ جو ہے وہ خود لے لیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہوگی، اس سے بڑا علمی علمی کرپشن جسے ہم کہیں وہ نہیں ہوگا۔ آج یہ جو ویڈیو ہے یہ ڈاکٹر اسرار احمد، بڑے مشہور معروف شخصیت ہیں، انہوں نے قرآن پہ بڑا کام کیا۔ ان کا ایک کتاب میری لائبریری میں ہے، میں وہ آج پڑھ رہا تھا۔ اس کتاب کا نام ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق۔ یہ کتاب جو ہے، یہ پورا چھوٹا سا ایک کتابچہ ٹائپ یہ کتاب ہے، یہ 1993 میں یہ نشر ہوا، شائع ہوا تھا۔ اس کتاب میں سب سے جو مجھے بات پسند آئی، جو بڑی میرے دل کو چھو گئی، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں وہ بات شیئر کروں۔ ہر مسلمان پر قرآن مجید کے 5 حقوق بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی بھی کہتا ہے خود کو کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ 5 چیزیں اس میں اندر میں موجود ہیں۔ کیا میں وہ اپنا رہا ہوں؟ اگر وہ اپنا رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، وہ جو 5 حق ہیں قرآن شریف کے، اس کو یہ ادا کر رہا ہے، تو وہ پھر حقیقی مسلمان ہوتا ہے، ادروائز نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے مانے، دل سے اسے قرآن کو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اس کو ماننا ہے۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہے کہ اسے پڑھے۔ اب پہلے تو اس نے دل سے مان لیا، اب کیا ماننا ہے؟ یہ ماننا ہے کہ یہ جو کچھ قرآن ہمارے پاس کلمات موجود ہیں، یہ اللہ کی طرف سے لاریب ہے۔ نمبر 2، اسے پڑھے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اسے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کو سیکھے کہ کیسے اس کو پڑھنا چاہیے، سلولی پڑھنا چاہیے۔ اس کی جو خوبصورتی ہے، عربی کی خوبصورتی ہے، اس کو سمجھتے ہوئے اس کی جو تلاوت ہے، اس کا جو ریسائٹیشن ہے، اس کو بہترین نمونے سے اس کو پڑھے۔ اب جب پڑھنا اس نے شروع کر دیا، اس کو اب پڑھنا آ گیا، پھر تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھے۔ اب ایک بندے نے اس کو پڑھنا مانا، اس کے بعد پڑھا اور اس کے بعد سمجھا۔ تیسری چیز ہے سمجھنا، کہ کیا اس کو ہم سمجھ پا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ تو بتایا جاتا ہے۔ پہلا جو حق ہے وہ تو ہم کرتے ہیں، ہم مان لیتے ہیں، ہم عام جو ہمارے مسلمان ہیں، ہم سب یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مان لیا۔ پھر دوسرا جو ہے اس حق پہ ہم جب پہنچتے ہیں، دوسرے اسٹیج پہ آتے ہیں کہ اس کو ہم پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچپن سے لے کے اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو جو ہے نا وہ دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے مدرسوں میں پڑھو، یا مولوی حضرات کو ہم ہائر کر لیتے ہیں اپنے گھروں میں، وہ آ کے پڑھاتے ہیں۔ دوسرا بھی بالکل یہ عام رائج ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ اسے سمجھنا۔ اب پڑھ تو لیا، بچوں کو ہم نے پڑھا بھی لیا، ناظرہ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب بچے روانگی کے ساتھ پڑھ بھی رہے، بڑے بھی پڑھ رہے ہیں، اور یاد کرنا بھی شروع کر دیا انہوں نے، اور سپارے بھی یاد کرنے شروع کر دیے، سورتیں بھی یاد کرنا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ قرآن بھی حفظ کر لیا ماشاءاللہ سے۔ لیکن یہ جو تیسرا حق ہے سمجھنے والا، اس کو دیکھنا ہے کیا واقعی ہم سمجھتے ہیں یا نہیں، یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا، کیونکہ سمجھنا بڑی بات ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ کے پاس ایک کتاب آیا ہے جو آپ کے لیے، جس پہ آپ کا ذکر ہے اور آپ کے لیے ہی ہے، وہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے، اس کو صرف اور صرف پڑھتے جا رہے ہو، تو کوئی کسی کام کا ہے ہی نہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے یہ بڑی زبردست پوائنٹ تیسری اٹھائی ہے کہ اس کو سمجھنے کا حق۔ اور چوتھا جو ہے جب سمجھ لیا تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس پہ عمل کرنا۔ ایسا نہیں سمجھ کے بس بیٹھ جانا، نہیں، سمجھنے کے بعد چوتھا عمل ہے اس پہ عمل کرنا۔ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو پھر ڈو اور ڈونٹس جو ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس چیز کے متعلق منع کیا ہوا ہے، کس چیز کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ عمل کرو۔ اپنے سارے جو آپ کے روزمرہ کے معاملات ہیں، زندگی کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن شریف میں، دین میں موجود ہیں۔ اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے آپ کو یہ سارے معاملے سیٹ کرنے ہیں، چلانے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات سے لے کر والدین کے حقوق سے لے کر پورا ایک ملک، پوری دنیا، پورا معاشرہ جو ہے کیسے بن سکتا ہے قرآن میں موجود ہے، چاہے وہ سوشل، اکنامیکل اور پولیٹیکل کوئی بھی اسٹیٹس ہو، وہ سارا کور کرتا ہے۔ تو تیسرا جو معاملہ تھا وہ تھا اسے پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنا،
تیسرا سمجھنا، چوتھا تھا اس پہ عمل کرنا۔ اب یہ 4 چیزیں ہو گئی عمل کرنے کے بعد۔ جب عمل کرنے کے بعد 5واں عمل آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ جب آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اب آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ اب آپ دوسروں تک یہ چیز پہنچاؤ، لے کے جاؤ، لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو بار بار اس چیز پہ آمدہ کرو کہ دیکھیں آپ دنیا کے سارے علوم پڑھ لو ایک طرف، اور ایک طرف یہ جو لاریب کتاب ہے یہ ایک طرف ہے، اس کتاب کو دیکھو، سمجھو، پڑھو، عمل کرو۔ اگر آپ کی زندگی میں خوشحالی اور زندگی میں وہ سب چیزیں نہ آئیں جو آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ بھلی اس کو ترک کر دو۔ ایسے اس کو سنی سنائی باتوں کو لے کے آپ اس کو ترک مت کرو، آپ کو پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو کتاب تھا جس میں یہ قرآن مجید کے حقوق بتائے گئے ہیں، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ واقعی ہم یہ حقوق پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یا صرف ایسے ہی ہم نام کے مسلمان ہیں۔ کیونکہ یہ صرف جب ہم اس کو دل سے مانتے ہیں، جب دل سے ہم اس کو مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو ہم صرف اس میں داخل ہو گئے، اسلام میں داخل ہوں گے۔ مومن ابھی تک نہیں ہوئے، مومن تب ہوں گے، ایمان والے تب ہوں گے، کمپلیٹ ایمان والے تب ہوں گے جب ہم ان 5 چیزوں پہ عمل کریں گے۔ یہی ہمارا اسٹارٹنگ ہے، یا یہی ہمارے پلرز ہیں، اسی سے ہی ہمارا سلسلہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی ہمیں اس زندگی میں بھی کامیابی ہے، اور وہ جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی کامیابی ملے گی۔ آپ کو قرآن شریف میں بہت ساری ایسی آیت ملیں گی جو ٹوٹلی ان 5 چیزوں پہ بیس کرتی ہے۔ جیسے قرآن کو ماننے میں بہت سارے آیتیں ہیں کہ اس کو ماننا ہے، اس کے بعد اس کو سمجھنا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ بار بار آتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر سے اس پہ عمل کرنا ہے، جب سمجھتے ہو تو عمل بھی کریں گے، اور چوتھے نمبر پہ اس پہ عمل کر کے پھر 5ویں نمبر اس پہ عمل کرنے کے بعد ہمیں اس کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بالکل سمپل سی باتیں ہیں، اور بڑی اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے یہ سمجھائی، تو میں نے سوچا کہ میں آپ تک یہ چیز پہنچاؤں۔ بڑی جو ہے نا مجھے بڑی کارآمد لگی، اور مجھے اپنے آپ کو اسیس کرنے میں اس میں بڑی مدد مل رہی ہے کہ واقعی میں خود کیونکہ یہاں پہ انڈیویڈول معاملہ ہے، یہ کوئی اجتماعی معاملہ نہیں ہے۔ یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ انڈیویڈول آپ سے شروع ہوتا ہے۔ آپ خود کو دیکھیں، اپنی اسیسمنٹ کریں۔ میں جب یہ چیزیں سننے کے بعد جب اپنی اسیسمنٹ کرتا ہوں، تو پھر کہاں پہ خامیاں میں اس کو فل کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بھی ضرور اس چیز کو لے کے اپنی اسیسمنٹ کیجئے گا کہ یہی 5 جو حقوق ہیں قرآن شریف کے، کیا یہ آپ ادا کر رہے ہیں، یا کسی اور کے ذمے پہ ڈال رہے ہیں کہ فلاں ہمیں سمجھائے گا اور ہمیں نہیں سمجھ آئے گا۔ تو آپ بھی خود کی اسیسمنٹ کریں، اور اسیسمنٹ کے بعد جب دیکھیں کہاں پہ خامیاں ہیں، تو ان خامیوں کو ضرور فل کرنے کی، ان گیپس کو فل کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا کام ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہمیں صرف یہی کرنا ہے، اور جب ہم یہی کر پائیں گے تو انشاءاللہ جو یہاں کی زندگی ہے وہ اس میں بھی ہم کامیاب ہوں گے، اور آخرت کی زندگی میں بھی سرخر ہو جائیں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو مہربانی کر کے آپ ضرور لائک کیجئے گا، اور جو نئے مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں وہ سبسکرائب کریں، اور نیچے کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ میری باتیں میں کچھ دم ہے تو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ مجھے اپنی